بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو جاکونی سے لے کر انتقال تک پارٹ نمبر 1 میں بتایا تھا۔ پارٹ نمبر 2 میں نے کفن کے بارے میں آپ کو بتایا کہ کس طرح سے کفن کو پھاڑنا ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح میت کو نہلائیں گے اور غسل دیں گے۔ جب کسی میت کو غسل دینا شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے ضروری ہے، چاہے غسل دیں، چاہے کفن پہنائیں یا نماز پڑھیں، کہ اس کے ولی سے اجازت لیں۔ عورت کا ولی اس کا شوہر ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر شوہر نہیں ہے تو وہ مرد جس کو میت کے سے ترکہ ملتا ہے، میراث ملتی ہے، وہ ان عورتوں سے ترکہ پانے والی عورتوں سے مقدم ہیں، ان سے اجازت لی جائے گی اور اس کے بعد یہ غسل شروع کیا جائے گا۔ میت کو تختے تک لے جانے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس پلنگ کے اوپر اس شخص کی موت ہوئی ہے اسے چادر سمیت تختے تک لے جایا جائے۔ اس سے کم لوگ میت کو چھوتے ہیں اور غسل مس میت نہیں کیا جاتا ہے، ضروری نہیں ہوتا، اس لیے پلنگ کی چادروں کو 4 کونوں سے پکڑ کر اگر تختے پر لے جائیں اور اس کے بعد میت کو کسی بھی طرف سے کروٹ دلا کر لمبائی میں اس چادر کو کمر کے نیچے موڑ دیا جائے۔ اس کے بعد پھر دوسری کروٹ دلا کر دوسری طرف دھیرے سے اس چادر کو نکال لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مارکین کے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 3 ٹکڑے رکھے جاتے ہیں جو 5 میٹر کے ہوں۔ ان میں سے ایک ٹکڑا ایسے ڈھک دیا جاتا ہے کہ جب میت کے کپڑے اتارے جائیں تو اس کی بے پردگی نہ ہو۔ سینے سے لے کر اور نیچے تک، شرمگاہ سے تھوڑا نیچے تک وہ کپڑا آ جاتا ہے۔ میت کے کپڑوں کو اتارا جانا اوپر سے نہ اتاریں، کیونکہ نہلانے میں اگر وقت لگتا ہے تو میت ٹھنڈے ہونے کے بعد اس کا جسم اس حالت میں نہیں رہتا اور جسم سخت پڑ جاتا ہے۔ اس لیے میت کے کپڑوں کو نیچے کی طرف، ٹانگوں کی طرف سے اتارنے کی کوشش کریں، اور اگر اتارنے میں دقت ہوتی ہے تو کینچی سے ان کپڑوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ آپ نے مارکین کا کپڑا اوپر سے ڈال دیا، اس طرح سے بے پردگی نہیں ہوگی۔ اب اس کو نہلانے کے لیے شیعہ لوگوں کے حساب سے پانی گرم نہیں استعمال ہوتا، بلکہ سادہ پانی جو نل کا پانی ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نہلانے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو پائپ ہے نل میں وہ لگا دیا جائے، جس سے پانی کافی مقدار میں آرام سے مل سکے۔ اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صابن کی ایک چھوٹی بٹی کافی ہوگی، اگر وہ نہ لینا چاہیں اور بدن زیادہ چکنا ہو تو آدھا کلو بیسن یا سوڈے کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ سر کے بالوں کے لیے شیمپو کے چھوٹا پاؤچ کافی ہوگا، بالوں کے حساب سے اسی طرح سے آپ شیمپو لے سکتے ہیں۔ بیسن بھی جب آپ لے رہے ہیں تو پورے بیسن کو گندا نہ کریں، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا کوئی انسان ڈالتا رہے، اور اس طرح سے جسم کو مل لیا جاتا ہے۔ شرمگاہ کو چھونے کے لیے ہاتھوں سے نہیں چھوا جاتا، بلکہ جو تھیلیاں کفن کے ساتھ ہوتی ہیں یا ربر کے جو گلوز ہوتے ہیں ان کو پہن لیا جاتا ہے، اور اس سے اچھی طرح سے بدن کو صاف کیا جاتا ہے، انگلیوں کے بیچ میں کر کے، کانوں کے پیچھے۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ ناک میں اور منہ میں پانی نہ جائے، تو اگر چاہیں تو روئی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اس طرح سے میت کو نہلانے کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 2 لوگ ہوں، کیونکہ کروٹ دلانے میں ضرورت پڑتی ہے، اور جب بھی میت کو کروٹ دلائی جائے گی تو کوشش یہ کریں کہ کمر کے پاس سے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر دھیرے سے، اور ایک انسان ٹانگوں کی طرف سے تھوڑا سہارا دے کر جب دھیرے سے کروٹ دلائے۔ بدن کے ساتھ بہت احتیاط رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس طرح سے اس کو ہم اچھی طرح سے نہلا لیتے ہیں۔ جب اچھی طرح سے نہلا لیا جائے تو اس کے بعد غسل دینا شروع ہوتا ہے۔
اس سے پہلے یہ اور بتانا چاہا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ نہلانے کا پانی ہے اس کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ گھر میں ادھر ادھر نہ پھیلے، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میت کسی بیمار کو، کہ وہ شخص کوئی بیماری سے میں مبتلا تھا، تو اس لیے وہ ویسے بھی جرمز پھیلنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نکاسی صحیح ہو، یا کوئی گڈھا کھود دیا جائے جس میں یہ سارا پانی جائے اور بعد میں اس کو مٹی سے بند کر دیتے ہیں۔ اگر میت کو نہلاتے وقت اس کی کسی عیب پہ نظر پڑے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لمبی بیماری میں لوگوں کے بیڈ سورس ہو جاتے ہیں اور ان میں سے مواد نکلنے لگتا ہے، تو اس کو نہلانے کے لیے ضروری ہے کہ روئی کا پھایا لے کر بہت احتیاط کے ساتھ ان سب جگہوں کو صاف کیا جائے۔ اگر نہلاتے وقت بال ٹوٹ جائیں یا ناخن ٹوٹ جائے تو وہ بھی میت کے ساتھ دفن کیا جائے گا، اسے بھی آپ کفن میں رکھ دیں، وہ پھینکا نہیں جائے گا۔ اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے نہلا لیا۔ نہلانے کے بعد جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 طرح کے غسل دیے جائیں گے۔ پہلا غسل آب سدر سے، دوسرا آب کافور اور تیسرا آب خالص سے۔ پہلے غسل کے لیے بیری کے پتے جو ہم نے لیے تھے، تازے بیری کے پتے تقریباً 250 گرام، اور وہ 1 لیٹر پانی میں ہم نے مسل کے رکھ لیے تھے، اور اس کو 1 بالٹی صاف پانی میں ہم نے ملا لیا تھا۔ یہاں ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ جب ہم 3 طرح کے غسل دیتے ہیں تو ایک طرح کا پانی دوسرے پانی میں نہیں ہوتا، اس لیے یہ پہلے غسل کے بعد ضروری ہے کہ اس کی بالٹی اور لوٹا وغیرہ بالکل اچھی طرح سے دھو لیا جائے۔ اس لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ 3 لوٹے پلاسٹک کے لے لیے جائیں، بہت آسانی سے اس میں کام ہوتا ہے۔ 3 بالٹیاں الگ الگ اور 3 مگے الگ الگ، تینوں کے لیے الگ رکھے جائیں گے، ورنہ ہر بار وہ دھونے میں کافی دیر لگتی ہے۔ تو پہلا غسل جیسے میں نے بتایا آب سدر سے، آپ نے وہ بالٹی تیار کر لی جس میں کہ بیری کے پتے ہیں، اور اس کے بعد جو کرنے والے نہلانے والے ہیں وہ کم سے کم 2 یا 3 ہونے چاہیے، 1 انسان یا 2 انسان اس کو کروٹ وغیرہ دلانے کے لیے اور 1 انسان پانی ڈالنے کے لیے۔ آپ نے بالٹی میں سے مگے کی مدد سے لوٹے میں پانی لے لیا، اس کے بعد جتنے بھی لوگ غسل دلا رہے ہیں وہ نیت کریں گے کہ اس میت کو غسل دیتی ہوں آب سدر سے واجب قربتاً اللہ۔ پھر میت کے سر کو ایک انسان اوپر اٹھائے اور اس کی سر اور گردن کے اوپر خوب اچھی طرح سے پورے لوٹے کا پانی آپ ڈال دیجئے 3 مرتبہ۔ ایسے کرنے کے بعد اب میت کو دائیں کروٹ دلانی چاہیے، یعنی دایاں پہلو اس کا دھونا ہے جس میں کہ پانی ڈلنا ہے، تو اس لیے لوگوں کو بائیں طرف جانا چاہیے اور دونوں ہاتھ لگا کر، ایک انسان تو کمر کے پاس سے اور دوسرا پنڈلیوں کے پاس سے سہارا دیتے ہوئے اس میت کو کروٹ دلائے۔ بائیں طرف لوگ کھڑے ہیں تو جب اسے کروٹ دلائیں گے تو دائیں پہلو اوپر آ جائے گا۔ اب کندھے سے لے کر اور نیچے تک، انگلیوں تک، پیر کی انگوٹھے تک پانی اس طرح سے ڈالیں کہ لوٹے کا جو پانی ہے وہ اس کی دھار نہ ٹوٹے اور اوپر سے لے کے نیچے تک وہ پانی اچھی طرح سے آ جائے، اور جس وقت وہ پانی انگلیوں کے پاس سے اس شخص کے پاس سے گزرے جس نے میت کو کروٹ دلا رکھی ہے تو اپنے انگلیوں کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دیں جس سے پانی انگلیوں کے نیچے والی جگہ پر بھی پاس ہو سکے۔ 3 مرتبہ دائیں طرف، پھر جو کروٹ دلا رہے ہیں وہ اب دائیں طرف آ جائیں گے اور بایاں پہلو میت کا اوپر آ جائے گا۔ پھر اسی طرح سے لوٹے میں پانی ہر بار لے کر 3 مرتبہ بایاں پہلو پاک کر لیا جائے۔ اب دوسرا غسل ہے آب کافور کا۔ اگر آپ نے وہی بالٹی استعمال کی ہے جس میں کہ بیری کے پتے تھے تو اب اس کو اچھی طرح سے دھونا ہے، اس لوٹے کو بھی اچھی طرح دھونا ہے، اس بالٹی کو بھی دھونا ہے، اس مگے کو بھی دھونا ہے کہ اس کا بیری کا اثر بالکل نہ رہے۔ اور اگر آپ نے دوسری بالٹی لی ہے تو بہت آسانی سے یہ کام ہو جائے گا۔ اب 50 گرام کے تقریباً 50 گرام کافور جو آپ نے پہلے لیا تھا اس میں سے آپ نے 50 گرام نہیں بلکہ 25 گرام زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ کافور کا اثر پانی کے اوپر حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ 25 گرام آپ کافور جو ہے اس میں سے پسا ہوا یہ آپ اس بالٹی میں ڈال دیں،
اور ڈالنے کے بعد بالکل اسی طرح سے پھر نیت کریں گے سب لوگ کہ اس میت کو غسل دیتی ہوں آب کافور سے واجب قربتاً اللہ۔ اب اسی طرح سر کو اٹھا کر سر اور گردن پہ 3 مرتبہ پانی، دائیں پہلو پہ پھر 3 مرتبہ پانی، اور پھر بائیں پہلو پہ 3 مرتبہ پانی دے کے اس طرح سے یہ آب کافور کا غسل ہو گیا۔ اب پھر سے اب تیسرا ہے، اگر آپ نے وہی بالٹی لی ہے تو آپ کو کافور کی مہک بہت زیادہ رہتی ہے، اس لیے آپ کو بہت اچھی طرح سے اس کو دھونا ہوگا۔ ہر بار جب غسل ہوگا تو جتنے بھی لوگ میت کو ہاتھ لگا کے کروٹ دلا رہے ہیں انہیں کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو پاک کرنا ہے ہر غسل سے پہلے۔ تیسرا غسل ہے آب خالص کا، یہ سادہ پانی ہے، اس میں پھر وہی نیت کریں گے کہ اس میت کو غسل دیتی ہوں آب خالص سے واجب قربتاً اللہ۔ پھر سر اور گردن کو 3 بار، دائیں پہلو کو 3 بار اور بائیں پہلو کو 3 بار آپ نے پانی ڈال دیا۔ اب جس وقت آپ نے وہ مارکین کے کپڑے لیے تھے، یہ میں نے آپ کو 3 مارکین کے کپڑے بتائے تھے، ایک مارکین والا کپڑا تو جب شرمگاہ پر ڈھکا جائے گا جس وقت کہ آپ نے اس کو نہلایا تھا، یعنی میت جو تھی وہ ناپاک تھی۔ دوسرا کپڑا مارکین کا، اس کپڑے کو ہٹا کے دوسرا آپ ڈالتے ہیں، اور یہ جب ڈالا رہے گا جب وہ تینوں غسلوں میں، غسل سے پہلے آپ نے اسے ڈال دیا اور پھر غسل اسی کپڑے میں رہیں گے۔ اب تیسرا مارکین کا جو کپڑا ہے، اب اس کپڑے کو ہٹا دیں گے، اور تیسرا مارکین کا کپڑا اس سے بدن پوچھنے کے کام آئے گا۔ پہلے سر پوچھ لیں، بالوں کو اچھی طرح سے خشک کر دیں اور پھر بدن پوچھ دیں، اور پھر اس کپڑے کو اوپر ہی ڈھک دیں۔ اگر مان لیجیے اس کو لینے کے بعد اب ہمیں اس میت کو مسحری تک یا تابوت تک اٹھا کے لے کے جانا ہے، اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کیونکہ اس وقت میت کا بدن گیلا ہے، اس لیے میت کو اٹھانے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ کو تختے سے مسحری تک لے کے جانا ہے تو اس کے لیے جو مسحری ہے وہ دور نہیں ہونی چاہیے، وہ بالکل نزدیک رکھیں جس سے اٹھانے میں آسانی رہے۔ آپ نے اس کو بالکل برابر میں لگا دیا، کفن آپ نے اس میں پہلے بچھا دیا تھا مسحری کے اوپر۔ اب 3 لوگوں کی ضرورت ہوگی، ایک انسان تو پیچھے کندھے کی طرف سے دونوں ہاتھوں کو کندھے کے نیچے لگا کر اور کوشش کریں کہ کوہنیوں کو ملا لیں، اس سے اٹھانے میں آسانی رہے گی کیونکہ وزن سر کا اور کندھے کا کافی ہوتا ہے۔ ایک انسان دونوں کوہنیاں ملا کے دونوں کندھوں کے نیچے ہاتھ لگائے گا، دوسرا کمر کے نیچے، اور تیسرا پنڈلیوں کے پاس سے میت کو اٹھائے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اٹھانے میں تھوڑی دقت آتی ہے، اگر تھوڑا بھاری بدن ہے تو عورتوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے اٹھانے میں، تو اس کے لیے ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ کمر کے نیچے ایک پاک دوپٹہ اس طرح سے ڈال دیں کہ وہ دونوں سرے اس کے ادھر ادھر رہیں، اور 2 لوگ ایک ادھر سے پکڑ کے تختے کے پاس سے اور دوسرا دوپٹے کو مسحری کے دوسری طرف سے پکڑے گا، یعنی مسحری بیچ میں رکھی ہے اور لمبا دوپٹہ ہے، لمبا کپڑا ہے، اور وہ اٹھایا تو اس سے کمر کو سہارا بہت اچھا مل جاتا ہے۔ تینوں لوگ ایک ساتھ مل کر، جتنے 3 ہیں 4 ہیں، وہ اٹھا کر میت کو تختے سے مسحری تک لے جاتے ہیں۔ اگر مان لیجئے کہ عورتوں کو نہیں اٹھانے میں پریشانی ہوتی ہے تو ایک طریقہ اور بھی ہے کہ تختے کے پہ جب میت ہے خشک ہو چکی ہے تو اس کے اوپر ایک پاک چادر ڈال کر اس کو ایسے چاروں طرف سے کور کر دیں کہ اسے ہاتھ نہ لگائے کوئی، تو جو محرم مرد ہیں وہ بھی اٹھا کر تختے سے مسحری تک میت کو لے جا سکتے ہیں۔ اب جب ادھر تک لے جاتے ہیں تو لے جانے کے بعد آپ نے میت کو رکھ دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی میسر نہیں ہے، تو اس حالت میں میت کو تیمم دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی میت اس حالت میں نہیں ہوتی کہ اس کو غسل دیا جا سکے، پانی نقصان دہ رہے گا، جیسا خدا نخواستہ کوئی انسان پانی میں ڈوب کر مرا ہے، ایسی حالت میں اس کی کھال بہت ملائم ہو جاتی ہے، اس لیے اس حالت میں اس کو تیمم کرایا جاتا ہے غسل کے بدلے میں۔ اب غسل کے بدلے میں تیمم کرانے کا بالکل وہی طریقہ ہے جس طرح سے ہم لوگ تیمم اپنے لیے کرتے ہیں، تو مٹی کے اوپر دونوں ہاتھ ماریں، اس کے بعد پیشانی
اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے پیشانی کے اوپر کے سرے سے لے کر نیچے تک ناک تک مٹی کو پاس کریں، پھر سے مٹی پہ ہاتھ ماریں، پھر دائیں طرف دائیں ہاتھ کے پشت کے اوپر، پھر بائیں ہاتھ کے پشت کے اوپر مٹی کو پھیریں، اور اس سے پہلے نیت اسی طرح سے کریں کہ اس میت کو تیمم کراتی ہوں بدلے غسل کے واجب قربتاً اللہ۔ اگر ممکن ہے تو میت کے ہاتھوں سے اس مٹی اس کے پاس ہاتھوں کے پاس لا کر اس طرح سے اس کو تیمم کرایا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسی جگہ موت ہو جاتی ہے جہاں بیری کے پتے نہیں مل پاتے یا کافور نہیں مل پاتا، تو اس حالت میں تینوں غسل جو ہیں وہ آب خالص سے دیے جائیں گے، تینوں ہی اسی طرح سے پاک ہوں گے۔ اگر کسی انسان کی موت حج کے دوران ہو جاتی ہے اور وہ حالت احرام میں ہے تو اس کو آب کافور کا غسل نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی اسے حنوط کیا جائے گا جو کہ نہلانے کے بعد ہوگا۔ تو اس طرح سے یہاں آج کے پارٹ میں نے آپ کو اتنا بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلے چوتھے پارٹ میں آپ کو کفنانے کے بارے میں بتاؤں گی۔ خدا حافظ۔